بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے ہیں. وہ اللہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العالم کا بے حد احسان ہے کہ جس مالک نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو نجات کا ذریعہ بنائے. حضرات و سامعین، پچھلا جمعہ ہم نے اس موضوع پر سنا کہ دین اور اسلام آخرکار چیز کیا ہے. دین اور اسلام ایسی رب کی نعمتیں ہیں، ایسا رب کا فضل اور احسان ہے کہ اگر انسان اس پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو رب العالمین اس کو عزتوں کے تاج پہنا دیتے ہیں. اور اگر انسان اس دنیاوی معاملات میں آ کے اور اپنے آپ کو اردا گرد کے ماحول میں نہ ڈال کر کے اور اپنے آپ کو دین سے پرے کر دے یا دین کو پس پش ڈال دے تو انسان کھرب پتی ہی کیوں نہ ہو، رب العالمین کی نظر میں وہ انسان زیرو ہے. اگر میں اور آپ رب العالمین کے محبوب بننا چاہتے ہیں، میں اور آپ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں اور آپ رب کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے سچی اور سچی محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو زندگیاں ویسی بنانی پڑیں گی جس طرح دین اسلام نے میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے. جب انسان کے اندر دین اور اسلام کی روشنی پیوست ہو جاتی ہے، پھر اسے کسی قبر کا، کسی شجر کا، کسی چرند کا، کسی پرند کا، کسی پہاڑ کا، کسی کا ڈر اور خوف نہیں رہتا. اس کے دل میں ڈر رہتا ہے تو صرف اور صرف اس بات کا کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کو خوف رہتا ہے تو صرف اور صرف اس بات کا کہ کہیں مجھ سے نبی علیہ السلام کی نافرمانی نہ ہو جائے. اس کے علاوہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. رشتہ دار جاتے ہیں تو جائیں، اپنے بیگانے ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اپنے دشمن بنتے ہیں تو بن جائیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام سے محبت کی باری آتی، دین اسلام سے محبت اور وفاداری کی باری آتی، تو صحابہ اکرام سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ یار آخری بیٹے کی شادی ہے، چلے کوئی نہیں، اس کے بعد توبہ کر لیں گے، رب سے معافی مانگ لیں گے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین نے جو شریعت اتاری، جو نظام قیامت کی دیواروں تک ہے، آقا علیہ السلام کے پاس ایک آنے والا آیا، آ کے سوال کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ غور کیجئے گا، دل و دماغ کی تختیوں کو ذرا کھول کے ان پر ان الفاظوں کو جو نبی علیہ السلام کے ہیں ان کو نقش کر کے جائیے گا. آج ہم کہتے ہیں گناہ ہو گیا ہے،
ہاں گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے. کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ ہو گیا ہے، لیکن ارادتاً، نیتاً، قصداً کہ یار میرے آخری بیٹے کی شادی ہے، میرے پوتے کی شادی ہے، میرے نواسے کی شادی ہے، اور یہاں پہ اگر کچھ نہ کیا تو خاندان والوں میں میری کیا ناک رہ جائے گی، خاندان والوں میں میری کیا عزت رہ جائے گی، میرے پہلے بیٹے کیا کہیں گے کہ لو جی ہماری باری ان کو دین نظر نہیں آیا، یا جس کی شادی ہے وہ کہے گا انہوں میری باری دین نظر آنا سی. اب معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ انسان کہتا ہے کوئی نہیں جی اس کے بعد توبہ کر لیں گے. نبی علیہ السلام سے سوال کرنے والا سوال کرتا ہے متی الساعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی. نبی علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تو بتا تو نے قیامت کے بارے میں تیاری کیا کی ہے، قیامت کے بارے میں تیری تیاری کیا ہے. دو حدیثیں ہیں اسی کے متعلق. ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا تو قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اتنا علم نہیں ہے کہ میرا سانس جو نیچے گیا ہے اس نے دوبارہ واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا. آج ہم کہتے ہیں کوئی نہیں کر لیں، ڈی جے لگ جائے گا، ڈانسر آ جائیں گے اور ڈانس ہوگا، ساری رات گناہ کی لت میں گزاریں گے، شرابیں چلیں گی، رب کی نافرمانیوں کا اڈا سجے گا، اور شادی کے بعد میری اور آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ توبہ کر لیں گے. میرے اور آپ کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں جو سانس نیچے گیا ہے اس نے بھی دوبارہ واپس آنا ہے کہ نہیں آنا. ہم اگلے دن اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن توبہ کا ذہن بنا کے بیٹھے ہیں. مہلت زندگی دے گی؟ گارنٹی ہے کسی کے پاس؟ چھوٹی ہے کہ یہ انسان کل کا دن پرسوں کا دن دیکھے گا. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا سانس جو نیچے گیا ہے، اے سوال کرنے والے مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا وہ سانس بھی دوبارہ واپس آئے گا کہ نہیں. ہو سکتا ہے وہ سانس دوبارہ واپس آنے سے پہلے مجھے موت آ جائے، میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملوں، میں اس دنیا کو چھوڑ جاؤں اور ہمیشہ کی والی جو زندگی ہے اس کی طرح میرا سفر شروع ہو جائے. دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے اسی سوال کرنے والے کو جواب دیا، تیری قیامت کے بارے میں تیاری کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کوئی خاص نہیں ہے، ہاں فرائض کا خیال کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی پھر یاد رکھنا دنیا کے اندر انسان جس سے محبت کرتا ہوگا، جس سے اس کی دل لگی ہوگی، کل ہم اپنے اپنے گریبان میں جا کے آج ہماری محبتوں کے زاویے، ہمارے دل لگیوں کے زاویے بدل گئے. کاش کہ ہماری محبت کا زاویہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہوتی، فرما برداری ہوتی. قرآن کو پڑھیے، منافقین اس دور میں بھی تھے. قرآن مجید کا مقام تو پچھلے جمعے کے شروع میں سنا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. خندق کا میدان ہے، منافقین احد کا میدان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد کی تیاری میں ہیں اور مشورہ کیا گیا کہ میرے صحابہ بتائیے ذرا یہ جنگ ہم کہاں پہ لڑیں، جنگ ہم کہاں پہ لڑیں. صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ آپ حکم کریں گے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے. مشورہ ہوا اور زیادہ تر رائے اس بات پر ہوئی کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے نہیں لڑیں گے، باہر جا کے لڑیں گے. جن میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، وہ بھی موجود ہے اور اس کے حوالی بھی موجود ہیں، اس کے چیلے چمچے بھی موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے ان سے بھی مشورہ لیا. شر سے بچنے کے لیے پھر کچھ کرنا پڑتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس نیت سے مشورہ لیا کہ اگر نہ مشورہ لیا تو کل کو یہ جا کے زیادہ شر پھیلائے گا اور کہے گا لو جی سانو تو انہوں نے بس ہمیں فضول سے بٹھایا سی، ہمیں انہوں نے کون سا مشورے میں شامل کیا ہے. نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا. عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے جتنے بھی حواری اور چیلے چمچے تھے سب نے یک زبان ہو کے کہا نہیں جی ہم مدینے کے اندر رہ کے لڑیں گے. اکثریت کا فیصلہ کیا تھا؟ باہر جا کے لڑیں گے. ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اندر رہ کے لڑیں گے. اکثریت کو دے کے فیصلہ کر دیا گیا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کے نہیں بلکہ باہر نکل کے لڑیں گے، احد کے میدان میں جا کے لڑیں گے. قصہ مختصر، صحابہ کرام تیار ہو گئے. نبی علیہ السلام نے بھی جنگ کا ساز و سامان اپنے جسم پر پہن لیا، باہر نکلے. سارے کے سارے صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں مدینے سے باہر نکل کے. اب یہ ساتھ میں عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے یہ بھی اور اس کے چند حواری بھی ساتھ نکلے. اور ساتھ نکلنے کا ان کا مقصد کیا تھا؟ صحابہ کرام کے قدموں کو اکھیڑنا.
ان کو بیزار کرنا، ان کو ڈرا دینا، ان کے دلوں میں ڈر اور خوف کو بھر دینا. اور منافق نے اپنا کردار اس انداز میں نبھایا کہ ساری اپنی پلاننگ تیار کر کے اپنے سارے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ سب کو یہ بات کہنی ہے کہ کفار اس بار بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں، اس بار وہ بہت بڑی تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بہتر ہے کہ یہیں سے واپس چلے جاؤ، بہتر ہے یہیں سے واپس چلے جاؤ. بہرحال ان لوگوں نے اپنا کردار پیش کیا اور قربان جائیں صحابہ اکرام کے ایمان پر. ان لوگوں نے اپنے ایمان کے کردار کو اس انداز میں پیش کیا کہ رب العالمین نے قرآن اتار دیا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. ان لوگوں نے، میرے نبی کے صحابہ نے، میرے نبی کے جانشینوں نے، میرے نبی کے مجاہدوں نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور یہ کہا رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے زندہ رہیں تو غازی بن کے لوٹ جائیں گے، اگر مر گئے شہید ہو گئے تو رب کی جنتوں کے وارث ہو جائیں گے. دونوں صورتوں میں رب نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا. رب العالمین کہتے ہیں ان کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی، رب العالمین نے ان کو ایمان میں اور زیادہ کر دیا، ان کے ایمان اور زیادہ ہو گئے. مطلب کیا ہے؟ صرف زبان سے یہ کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں ہے، عملی ہوگی. اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینی پڑے گی. جب یہ معاملہ ہو جائے گا رب العالمین کی طرف سے انعامات کی بارشیں شروع ہو جائیں گی. صحابہ کرام نے قربانی دی، صحابہ کرام نے ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کی. نبی علیہ السلام کا حکم تھا، آقا علیہ السلام کی اطاعت میں، نبی علیہ السلام سے وفاداری میں، نبی علیہ السلام سے محبت میں یہ نکلے ہیں اور ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کیا. حضرات اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی قرآن و حدیث کو پڑھ کے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میرے صحابہ جنگ کے لیے جانا ہے، میرے صحابہ جنگ کے لیے جانا ہے. اعلان ہو گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ تیاری میں لگ گئے. یہ نہیں کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو چلا جا، تو نہیں جائے، وہ چلا جائے، وہ چلا جائے، نہیں. ہر صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے تیاری میں لگ گیا. اس سے بڑی وفاداری اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حنظلہ، سب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے پاس ہیں، حق زوجیت ادا کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان جنگ کانوں میں اعلان آ گیا، فوراً اٹھے اور اتنی جلدی اٹھے کہ غسل کرنا تک بھول گئے اور جاتے جاتے اپنی بیوی کو کہہ کے گئے اے میرے گھر کی رونق، اے میرے گھر کی عزت. محبت میں، پیار میں اپنی بیوی کو جو بھی لقب دے سکتا تھا وہ صحابی لقب دے کے اپنی بیوی کو کہہ کے گیا نبی کا حکم آ گیا ہے، نبی کا اعلان آ گیا ہے، جنگ کے میدان میں جانا ہے. اگر زندہ سلامت واپس آ گیا تو اسی گھر میں آؤں گا، اور اگر میں شہید کر دیا گیا، اگر میں شہید کر دیا گیا تو حوض کوثر پر میرا انتظار کرنا، انشاءاللہ وہاں پہ ملاقات ہوگی، حوض کوثر پر ضرور ملاقات ہوگی. اور بیوی کے بھی کیا کہنے، کہتی حنظلہ تو ایک حنظلہ ہے، میرے نبی کا ایک اعلان آیا ہے، تو میرے نبی کا وفادار صحابی، میرے نبی کی محبت میں اپنی بیوی کو چھوڑ کے جا رہا. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں حنظلہ میرے نبی کا اعلان ہوتا، تیرے جیسے لاکھ حنظلہ ہوتے، میں نبی کی محبت میں سب کو قربان کر دیتی. جب دین اسلام کا رنگ اس دل پہ چڑھتا ہے نا تو پھر کسی اور کی محبت غالب نہیں آتی. بیوی نے یہ کیا کہ الوداع کیا. حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں گئے، کفار کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، کئی سارے کافروں کو واصل جہنم کیا اور اس کے بعد جام شہادت نوش کر گئے. جنگ ختم ہوگی، غزوہ ختم ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہداء کو دیکھ رہے ہیں، شہداء کی لاشوں کو، ان کی میتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، جن میں آپ کا چچا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کے کانوں کو کاٹا گیا ہے، جن کے ناک کو کاٹا گیا ہے، جن کے سینے کو چاہ کر کے کلیجہ نکالا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے بادل ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی نظریں حنظلہ کو ڈھونڈ رہی ہیں.
آپ صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ حنظلہ نظر نہیں آ رہا، نہ مجھے زندہ لوگوں میں نظر آ رہا ہے اور نہ ہی مجھے شہداء میں نظر آ رہا ہے. جو شہید ہو گیا ان کے اندر بھی حنظلہ مجھے نظر نہیں آیا اور جو زندہ ہے ان کے اندر بھی نظر نہیں آیا. دیکھو کہیں کفار حنظلہ کو زندہ یا حنظلہ کی لاش کو اپنے ساتھ تو نہیں لے گئے؟ پتا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نکلے، صحابہ اکرام بھی نکلے، تھوڑا سا آگے گیا جنگل میں جا کے دیکھا حنظلہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، ڈیڈ باڈی مل گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ شہید ہو چکے ہیں اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، پانی کے قطرات جیسے ابھی ابھی کوئی بندہ غسل کر کے آیا ہے اور اس کے جسم سے پانی ٹپک رہا ہو، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے حیران ہو گئے. شہداء وہاں پہ پڑے ہیں، ایک یہ جنگل کے اندر ہے اور دوسرا شہید بھی ہو چکا ہے اور تیسرا پانی کے قطرات گر رہے ہیں جیسے ابھی ابھی تازہ غسل کیا ہے. اتنے میں جبریل علیہ السلام رب العالمین کے حکم سے وحی لے کے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ صحابی حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ حق زوجیت ادا کرتا، فوراً آپ کا اعلان سنا، غسل کیے بغیر آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت میں نکل آئے تاکہ آپ کے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، حکم عدولی نہ ہو جائے، کہیں میں لیٹ نہ ہو جاؤں، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں. آپ کا اعلان سنا ہے. اس نے اپنی بیوی کو اپنے گھر میں چھوڑا، غسل کیے بغیر یہ یہاں پہ آ گیا، جام شہادت نوش کر دیا. اللہ نے جنت سے فرشتوں کو بھیجا ہے اور جنت کا پانی دے کے بھیجا ہے. جنت کے پانی سے رب العالمین نے فرشتوں کے ہاتھوں حنظلہ کو غسل دلوایا. حضرات جب دین اسلام کی قدر ہمیں معلوم ہوگی نا، جب دین اسلام کی عظمت پتہ ہوگی، پھر جا کے میری اور آپ کی زندگی خوشگوار بنے گی. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ دین آج ہمیں ایک پلیٹ کے اندر رکھ کے دے دیا گیا ہے نا، تبھی ہمیں قدر نہیں ہے. اس دین اسلام کے لیے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی. صحابہ اکرام نے اتنی بڑی قربانیاں دی. نام سنا ہوگا آپ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، نام سنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے اور نبی علیہ السلام کے اکابر صحابہ میں سے ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ہمیں بھی ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے میں، مکے کی سرزمین ہے، لیکن یہاں پہ دل نہیں لگ رہا. جس دل میں نبی کی محبت ہو نا، وہ دل کبھی دکان پہ نہیں لگ سکتا اگر اس کے کانوں میں اذان کی آواز آ جائے. بات سمجھ آئی ہے؟ جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، پھر وہ دل اذان سننے کے بعد اپنے گھر میں ٹک نہیں سکتا، پھر وہ گلیوں میں بازاروں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، پھر وہ فلموں اور ڈراموں پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت ہو، اذان کے کلمات سننے کے بعد اس کا دل اگر لگتا ہے تو مسجد میں لگتا ہے. ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں اس کا دل لگا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ ہی نہ ہو جائے. انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اس کا دل ایک نماز ادا کرنے کے بعد دوسری نماز کے لیے دھڑکتا رہتا ہے، منتظر رہتا ہے کہ دوسری نماز کب آئے گی. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو. اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکے میں دل نہیں لگ رہا. یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں پہ 24 گھنٹے رب العالمین کی رحمتوں کی بارشیں ہوتی رہتی، لیکن دل میں نبی کی محبت ہے، دل میں نبی کی عقیدت ہے. نبی کا چہرہ دیکھے کئی دن ہو گئے، نبی کے چہرے کی زیارت نہیں ہوئی، دل کو سکون نہیں ہے، دل کو چین اور آرام نہیں ہے. ہجرت کا ارادہ کر لیا کہ میں اب مکے میں نہیں رہوں گا، میں مدینے جاؤں گا، نبی علیہ السلام کی رفاقت میں اپنی زندگی گزاروں گا، نبی علیہ السلام کی صحبت میں اپنی زندگی گزاروں گا، آقا علیہ السلام کی تربیت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی رہتی ساتھی زندگی گزاروں گا. نکلے بھائی آ گئے، بلکہ مکے والے آ گئے. عبد الرحمن کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں، میں اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں، یہاں پہ میرا دل نہیں لگتا. کہتے یہ جو تجارت کا سارا سامان اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہو، یہ مکے کا ہے، یہ تم اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. ہاں اگر تم اپنے نبی محمد کا ساتھ چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا، ہم اس سے زیادہ تجھے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر تو وہاں پہ پھر بھی جانا چاہتا ہے تو تجارت یہاں کی یہاں رہے گی، تو نے جانا تو بے شک جا. تجارت چھوڑ دی، جو ساز و سامان تھا سب کچھ دے دیا. نکلے ہیں، سسرال والے آ گئے، اس کے اپنے رشتے دار، اپنے سگے خون کے رشتے بہن بھائی آ گئے. اے عبد الرحمن کدھر جا رہے ہو؟ سسرالیے کہتے ہیں اگر تو نے جانا ہے تو یوں سمجھ لے، شیب ابی طالب میں ہم نے تیرے نبی کو اور تیرے نبی کے ساتھیوں کو 3 سال بند کیا تھا.
اور بند کرنے کی ریزن اور وجہ یہ تھی کہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ محمد اور محمد کے ساتھیوں سے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تعلق ہوا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اگر تو اپنے نبی کے پاس جانا چاہتا ہے, یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں, لہذا یہ جو تیری بیوی ہے نا, یہ ہماری بیٹی ہے, یہ تیرے ساتھ نہیں جائے گی. کہا ٹھیک ہے رکھ لو. بھائی آئے, ساز و سامان لے لیا, گھوڑا تک لے لیا جس کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں. سسرالیاں کہتے ہیں یہ تو بچہ ہے, یہ بھی تیرا نہیں ہے. دل کو ایک بار کھینچ پڑی, لیکن جب دھیان گیا نا, جب توجہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف, سکون میں آ گیا, بچہ بھی دے دیا. اب پاؤں میں جوتی تک نہیں ہے. مکے کے اندر بہت بڑے تاجر عبد الرحمن ابن عوف اب ہجرت کر کے نبی سے وفاداری کا ثبوت کس انداز میں دے رہے ہیں. آزاد بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی قدر کا ان لوگوں کو اندازہ تھا, آج ہمیں اندازہ نہیں ہے. ان کو پتا تھا کہ اسلام جیسی عظمت, اسلام جیسی فضیلت کسی اور چیز میں ہو ہی نہیں سکتی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پیدل چلنا شروع ہوئے. کئی دن کا پیدل سفر کیا. کہاں پہ جا رہے ہیں جی؟ مکے سے مدینے جا رہے ہیں. کتنا سفر ہے؟ 400 450 کلومیٹر کا سفر ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے. گاڑی پہ بھی اگر جائیں تو 4-5 گھنٹے, اس سے زیادہ کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے. کتنا سفر کیا ہے, پیدل چل کے گئے, مدینے پہنچے. حالت یہ ہے کہ جسم پر جو لباس ہے نا وہ بھی اتنا گل چکا ہے, اتنی بسیدہ حالت اس کی ہو چکی ہے کہ اگر یہاں سے پکڑیں تو ختم, یہاں سے پکڑیں تو ختم. اب بہت بڑا تاجر, پاؤں میں جوتی تک نہیں, مدینے کا سفر ہے, اور اس وقت کوئی روڈ نہیں بنے ہوئے تھے, جی ٹی روڈ, موٹر وے روڈ نہیں بنے ہوئے تھے. پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے, پتھروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے, کنکروں کے اوپر سے گزرتے ہوئے, اپنے پاؤں کو زخمی کرتے کرتے کہاں پہ پہنچے؟ مدینے میں. غالباً ظہر یا عصر کی نماز پڑھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا چہرہ مبارک پیچھے پھیرا, مسجد نبوی کے دروازے پر نبی علیہ السلام کو عبد الرحمن بن عوف نظر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حالت کو دیکھا رہا نہیں گیا. حالانکہ حدیث ہے کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے, جب تک ذکر و اذکار کرتا رہے, رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہم اغفر لہ, اللہ اس کو معاف کر دے. اللہم ارحمہ, اللہ اس پر رحم کر دے. اللہم تب علیہ, اللہ اس کی توبہ قبول کر دے. اللہم ارزق, اللہ اس کو رزق دے دے. جب تک بندہ بے وضو نہیں ہوتا یا کسی اور سے بات نہیں کرتا, پیارے پیغمبر کی نبوت والی زبان کے کلمات فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے نے نماز پڑھی ہے, فرض نماز کے بعد اس نے معمول بنایا ہے آیت الکرسی کا, کسی سے ہم کلام ہونے سے پہلے وہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر اس کو موت آئی, ساتھ اس کو جنت کا داخلہ, سب کچھ ہے نبی علیہ السلام کے علم میں ہے. لیکن جب نظر پڑی عبد الرحمن ابن عوف کی حالت پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں گیا. مصلی کو چھوڑا, صحابہ کرام کی صفوں کو چیرتے ہوئے, کاٹتے ہوئے نبی علیہ السلام گیا عبد الرحمن ابن عوف کے پاس. عبد الرحمن یہ کیا حال بنا کے آیا ہے, یہ کیا حالت ہے؟ قربان جائیں عبد الرحمن ابن عوف تیرے ایمان پر اور تیری اس قربانی پر. نبی علیہ السلام نے جب پاؤں کی طرف دیکھا, پاؤں زخموں سے چور چور ہیں, خون نکل رہا ہے, سارے کے سارے پاؤں زخمی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے عبد الرحمن یہ کیا حالت کی ہے, کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹ گیا, دین بچ گیا. سب کچھ لٹ گیا ہے, سب کچھ دے کے آ چکا ہوں, دین بچا کے آ گیا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گلے سے لگایا, اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں کی طرح رو رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آنے سے پہلے, آپ کے سینے سے لگنے سے پہلے مجھے چھوٹے چھوٹے غم اتنے بڑے بڑے لگ رہے تھے. اللہ کے نبی اللہ کی قسم جیسے ہی آپ نے اپنے سینے سے لگایا ہے میں سارے غم ہی بھول گیا ہوں. مجھے اب کوئی دکھ نہیں ہے, اب مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے, میں سب کچھ لوٹا کے دین کو بچا کے آ گیا ہوں. آپ کی صحبت مل گئی, گویا کہ مجھے سب کچھ ہی مل گیا, سب کچھ ہی مل گیا. حضرات یہ کیوں کیا انہوں نے؟ دنیا میں اپنے نام کے چرچے کروانے کے لیے, مشہوری کے لیے, کہ قیامت کی دیواروں تک لوگ جب یہ واقعات پڑھیں گے تو عبد الرحمن اور تیرے تو بڑے چرچے ہوں گے. نہیں, اس لیے ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی, ان کو دین اور اسلام کی عظمت کا پتہ تھا, ان کو دین اسلام کی قدر تھی. آج ہمیں قدر نہیں ہے, آج ہمیں اپنے دین اسلام کی پرواہ نہیں ہے.
آج ہم تو چند ٹکوں کی خاطر بکنے والے لوگ ہیں. چند ٹکوں کی خاطر, چند ڈالروں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. آؤٹ آف کنٹری میں چند ڈالروں کے لیے, چند روپوں کے لیے اور چند پاؤنڈز کے لیے یہ اپنے آپ کو مسلمان کٹوا کے غیر مسلم شو کرواتا ہے. چند روپیوں کے لیے یہ اپنا گلا کٹوائے گا دین اسلام کے لیے, جو دنیا کی لالچ میں اپنے آپ کو غیر مسلم تک شو کروانے کے لیے تیار ہو گیا. کیوں جی, یہ قانون بیرون ممالک ہیں کہ نہیں؟ ہم اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کئی ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو اقلیتی یا وہاں پہ کام کاج کے لیے یا وہاں پہ رہائش کے لیے آپ کو غیر مسلم وہاں پہ شمار کروانا پڑتا ہے. کیوں جی, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو ہم مسلمان تیار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کئی سو مثالیں موجود ہیں اور کئی لوگوں کو میں پرسنل جانتا ہوں, کئی لوگوں کو میں پرسنل جانتا ہوں, لاکھ سمجھانے کے باوجود نہیں بات آئی. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہود کیا شرما رہا ہے؟ یہود تو آج کہہ کے لے لے کے ہمارے اوپر ہنس رہے ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے کافروں کا صفحہ ہستی سے نام مٹانا ہے, جنہوں نے بیت المقدس کو آزاد کروانا ہے, جنہوں نے ہندوستان کے راجا مہاراجوں کے ہاتھوں میں کڑے ڈالنے ہیں, جن کو زندانوں میں ڈالنا ہے. یہ وہ مسلمان ہیں جو آج چند روپیوں کے لیے, چند ڈالروں کے لیے, چند ٹکوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہیں, اپنے ایمان تک کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات, باتیں تو بہت ساری ہیں جو میرے اور آپ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں, لیکن بات ایک بھی ہو, بات لاکھ بھی ہو, بات وہی ہے کہ یار ہم دین اسلام کی قدر کر لیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی نہیں جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اگر میں اور آپ اللہ کی قدر کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نے ہمیں ایک ٹریک دیا ہے, ایک راستہ دیا ہے. وہ دین اسلام کا راستہ ہے, وہ قرآن کا راستہ ہے, وہ حدیث کا راستہ ہے. اس کو پڑھیں, اس کو سیکھیں, اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں, اپنے گھر کے ماحول کو بنائیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کریں. قرآن و حدیث کے مطابق جب میری اور آپ کی زندگی بن جائے گی, اللہ کی قسم ہم اللہ کی قدر کرنے والے بن جائیں گے. جب ہم اللہ کی قدر کرنے والے بن جائیں گے, اللہ ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کی بارشیں کر دے گا. پھر وہ وقت آئے گا, پھر وہ وقت آئے گا, آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر وہ وقت آئے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں ہیں, 313 کا لشکر لے کے 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے گئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں, کیا کیا آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں کس کے لیے؟ دعا کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں کی, رو رو کے, یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ آپ کی چھوٹے بچے کی طرح ہچکیاں بند گئی. جیسے کسی بچے چھوٹے کو ڈانٹ دیا جائے یا اس کو مار دیا جائے, یعنی کہ اس کو مارا جائے تو وہ بچہ ہچکیاں لے لے کر روتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہچکیاں لے لے کر رو رہے ہیں اور آپ کا رونا بند ہونے کا نام نہیں لے رہا. آپ کے کندھوں پر جو آپ کی کالی کملی یعنی کہ آپ کی جو چادر ہے وہ نیچے گر گئی. آپ اتنا روئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کھڑے ہیں, بھاگ کے گئے, آپ کی چادر کو اٹھایا, آپ کے کندھوں پہ رکھا, پیچھے سے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کر دیں, مجھے رب کی رحمت پر یقین ہے, رب آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا. آپ رب کی مدد مانگ رہے ہیں, نصرت مانگ رہے ہیں, رب ہماری مدد ضرور کرے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رب العالمین نے فرشتوں کے سردار جبریل کو جنگی لباس پہنا کے گھوڑے کے اوپر سوار کیا, اس کے ہاتھ میں تلوار تھی, وہ ہمارے ساتھ مل کے کافروں کی گردنوں کو ان کے جسموں سے الگ کر رہے تھے. حضرات, جب ہم نے دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا, جب ہم نے اس کی قدر کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, مجاہدین کی صحابہ اکرام کی صفوں میں دیکھا, کفار کا مقابلہ کرتے ہوئے دیکھا. جب ہم دین پر اپنی زندگی گزار رہے تھے, دشمن ابھی 100 میل دور ہوتا تھا, 200 میل دور ہوتا تھا, 1000 میل دور ہوتا تھا, اور کیسر و کسریٰ کے تخت ہلنا شروع ہو جاتے تھے. جب ہم دین اسلام پہ تھے, فتح ہماری مقدر بن جاتی تھی. جب ہم دین اسلام پر تھے, جب ہمیں اس کی قدر کا پتا تھا, رب العالمین کفار کو ہمارے چھوٹے سے عمل سے اتنا ہیبت رد کر دیتا کہ ہم مسواک کر رہے ہوتے اور کفار کیا سمجھ رہے ہوتے, اے تے درختاں نوں چبی جان دینے, سانوں تے انہاں نے کچے کھا جانا.
بغیر لڑائی کے اللہ تمہیں فتح دے دیتا تھا، لیکن آج جب ہم دین سے بیزار ہو گئے، دین کو ہم نے نعوذ باللہ پسے پشت ڈال دیا، دین کو ہم نے اگنور کرنا شروع کر دیا، ڈرامے، فلمیں اور یہ ساری رسومات ہمارے گھروں میں داخل ہو گئیں، دین کو ہم نے پیچھے کر دیا۔ آج مسلمانوں کا روب کافروں پر نہیں، کافروں کا روب الٹا مسلمانوں کے اوپر ہونا شروع ہو گیا۔ وجہ ایک ہی ہے، ہم نے دین پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ دین پر آج چلنا شروع کر دیں، دین پر آج اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، اللہ وہی پہلے عزتوں کے تاج پھر سے عطا کر دے گا، کیونکہ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ دین انشاءاللہ غالب ہونا ہے، ہم رہیں نہ رہیں، ہم دین پر چلیں نہ چلیں، رب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہم سارے مل کے نیک بن جائیں تو رب کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ ہم سارے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کروڑ مرتبہ یہی دعا، ہم سارے مل کے باغی ہو جائے تو کیا رب کی سلطنت میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں، رب یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی جنت کو بھروں، میں اپنی جنت جو اتنی عالی شان جنت بنائی ہے، میں ان لوگوں سے جنت کو مزین کروں۔ ہم لوگوں کے لیے رب نے جنت بنائی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ محنت کی ضرورت ہے، دین پر چلنے کی ضرورت ہے، قرآن اور حدیث پر چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا مراقبین سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی زندگیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ، موت حالت ایمان پہ، آخری وقت میں ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔